अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तोशा खाना से किसने क्या लिया कि अपनी डिवीजन ने इसकी सारी तफसीलात मंजर आम पर ला दी हैं। इस काम का जो मिशन है वो सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद ने शुरू किया था और उन्होंने मुतालबा किया था कि जो तोशा खाना की तफसीलात हैं वो दुनिया के सामने आने चाहिए। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बाद एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने ये बेड़ा उठाया और इस मिशन को आगे लेकर चले हैं। आज जो आप सारी तफसीलात देख रहे हैं जो 2002 से लेकर 2023 तक की आई हैं, उसमें अजहर सिद्दीक साहब की अनथक मेहनत है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह से हुआ। लेकिन जब अभी लाइव जाने से पहले अजहर साहब से बात हो रही थी तो वही कह रहे थे कि अभी तोशा खाना की तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है। ये तो 13 जमातों के लिए एटम बम साबित होगा। तो किस तरह से एटम बम साबित होगा, ये कितनी परेशानी है, या क्या आने वाले वक्त में इसके आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अजहर साहब, वैसे तो आर्टिकल 19 से राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको देता है कि मफादे आमा के लिए कोई भी पब्लिक पर्सन जो है वो मालूमात ले सकता है, फिर इतने जतन क्यों करने पड़ते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ भाई ने इसके लिए जितनी मेहनत की और वो कुछ चीज़ें निकाल कर लाए, ये क्रेडिट जाता है उनका। और ये एटम बम इसलिए है कि बैन पड़े हुए हैं कल से ना, कई बददुआएं दे रहे हैं मुझे। हालांकि मैंने कहा मैंने कोई भैंस चुरा ली है उनकी, या को मैं जो एटम बम बनाने का जो नुस्खा था उनसे ले लिया। वैसे एटम बम बनाने का नुस्खा ले लिया मैंने उनसे। अच्छा। और ये एटम बम इतना खतरनाक तरीके से फूट रहा है, ये गिराने जा रहे थे इमरान खान को, ये फंसाने जा रहे थे इमरान खान को। कांटे इन्होंने बड़े डाले, इन्हें पता नहीं वो कितनी ताकतवर मछली है। यानी कांटा डाल भी दिया और उस मछली ने ऐसा खींचा इनको, सारे के सारे समंदर बुर्द हो गए। 13 जमातों की बात कर, मैं 13 जमातों की बात कर रहा हूँ। इखलाक पे भी वो आगे निकल गया इनसे। फिर उसने प्रिंसिपल पे जो जंग लड़ी है, ये मानना पड़ेगा। और जिस तरह वो है ना, मैं अब इमरान खान साहब के हवाले से मैं बैठे एक शेर मेरे जहन में आ गया और मैं पढ़ना है। शायर मौके की नज़ाकत के शायर लुधियानवी साहब का है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हार लिए जंग की। वो हुआ, आप देख नहीं रहे, इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा है। और हम जैसे लोग देखिए, मैं तो पिछले 20 सालों से एक जद्दोजहद कर रहा हूँ। और आपका वो प्रोग्राम का आपको पता है, वो जो मेरे दो ही दुश्मन है, याद है? ये नवाज शरीफ कहते हैं, एक आपका नाम लेते थे और एक इमरान खान का कहते होते थे। मेरी कोई दुश्मनी कोई नहीं है, मैं बता दूं। मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जो इस मुल्क के साथ जुल्म कर गया, जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। वो भाई, वो कितना का पैसा चाहिए तुमको यार? तुम जब बैठ के जब ये जो सारा कुछ देखा ना, बाखुदा मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मैं बताऊं आपको क्यों आंसू थे, कि यार ये जो बातें कर रहे थे रांझा रांझा कर दे आपे ही रांझा हुई, कड़ी कड़ी कर दे आपे ही कड़ी हुई, और जलील करते करते खुद जलील हो गई। आपका मतलब ये तो नहीं है कि जो इमरान खान से की जो घड़ी थी, जो तोशा खाना केस चला था, उसने इनको मुश्किल की घड़ी में डाल दिया? वो ऐसी घड़ी में डाला है कि वो घड़ी का टाइम बॉम्ब शुरू हो गया, टाइम बॉम्ब। अच्छा। मैं ये तो कर टिक 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 और चल रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं लफ्ज क्यों कह रहा हूं, अभी तो 2002 से अब तक हैं। और मुझे शक है उस पर, आज मैंने अदालत में कहा कि जनाब वो तस्दीक करके लें इनको, उनका वेबसाइट चेंज कर लेंगे ये लोग, कई मुफ्त हैं। और अच्छा यार, वो एक बात समझ नहीं आई, वो कोई फ्राइबन ढूंढने का मुझे कहता रहा। मैं कहा फ्राइबन क्या ताल्लुक इस मामले से? कहने लगा पाइनएप्पल का क्या ताल्लुक है। अच्छा, मैं हैरान हुआ, मैंने पाइनएप्पल देखा तो मुझे वाकई बड़ी हैरानगी हुई। और वो तो खाने पीने की चीज है, चलो वो तो इस्तेमाल हो गई। अच्छा, वो यार वो किसी गरीब को दे देते यार। पाइनएप्पल था ना, वो किसी गरीब को दे देते यार, क्या था यार, पाइनएप्पल क्या करना था? आप छोड़े। फिर अदालत में एक और सवाल आया और वो बड़ा अहम है, हमारा बड़ा कंसर्न है उस पर। ये सोर्स नहीं बताना चाहते। जो मैं लफ्ज एटम बॉम्ब कह रहा हूं ना, वो दो तरह से है। एक तो 2002 से पहले का, और ये 2000 से अब तक का। ये टेस्ट करके देना है, मैंने फिर कॉपी लेनी है। डाल दिया होगा उन्होंने कैबिनेट साइट के ऊपर। 2002 से पहले की भी तफसीलात आ रही हैं, जब वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब थे। वजीर खजाना तब तक की आएगी। वो वजीर खजाना थे ना तब। सीमेंट, बजरी, रेत, पता नहीं क्या क्या कुछ निकलेगा, वो सारी तफसीलात सामने आनी है।
اور یہ قوم ان کے چہرے نظر آئیں گے, یہ جو چہرے ننگے ہوں گے کہ ہم جو بڑے بات کرتے ہیں, بڑے ایمانداری کی بات کرتے ہیں. حضرت صدیق بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا نا, لیکن ایک سوال میں نے کہہ لیا, میں نے کہا حضرت صدیق منسٹر ہے, یہ وزیر اعظم ہے, اس کی اولاد کا کیا حق ہے؟ وہ آیا, وہ گھڑیاں آئیں, وہ تحائف نہیں لے سکتے. اور ایسے ایسے جید صحافی, مجھے بڑا دکھ ہوا اس حوالے سے, اور اینکر حضرات, اور وہ چیئرمین ہے بھی یار جو بھی لگا ہے, اندازہ لگا ہے, وہ بھی ہاتھ اس بیتی گنگا میں سے ہر ایک نے ہاتھ دھویا ہوا ہے. آفر تو آپ کو بھی ہوئی ہوگی جب اس کیس پہ آپ کام کر رہے تھے. یار وہ دیکھو بات اتنی ہے, آپ کو پتہ ہے راڈو کی گھڑی جو ہے نا اتنی مہنگی ہے, لیکن ایک بات ہے, میں ڈھونڈتا رہا اس میں کہ یار جو عمران خان کو تحفے دیا کسی ایک اوقات تھی ایسی اس کو ملتے, کسی کو اور کتنا قیمتی تحفہ نہیں ملا. بالکل نہیں ملا یار, یہ کمال بات ہے. گھڑے تو گاڑی ہے نا, اور عدالت کا ایک سوال تھا کہ جو سورس دینے والا ہے وہ کیوں, یعنی اس کی وجہ کیا ہے. ایل این جی کے ٹھیکے لینے یا کہیں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا, جو ہو سکتا غلط ہو یہ میں, کہ کوئی لوگ وہاں تحفے خریدتے ہیں, کوئی گاڑی خریدی آپ کو, آپ نے تحفے میں دے دی, اب تحفے میں آئی تو توشہ خانہ میں آ جائیں, توشہ خانہ میں آپ نے لینے لی, اور وہاں فرض کرے 10 کروڑ کی گاڑی تھی اور یہ گاڑی آپ نے 50 لاکھ میں لے لی. اس طرح سے ایک 42 لاکھ کی گاڑی 6 لاکھ کی نواز شریف صاحب نے لی ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ 42 لاکھ بھی, اچھا کمال کی بات ہے, وہ 42 لاکھ بتا دو دے, وہ 42 لاکھ قیمت کیسے ہے؟ لیکن خان صاحب نے بھی تو سستی لی تھی نا وہ گھڑی. دیکھیں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ نہیں بہت فرق ہے. عمران خان صاحب کے دور میں ویلیویشن کا میتھڈ آ گیا ہوا تھا, 2018 کے ریگولیشن آ چکے تھے, اور 2021 میں بھی ہم نے کوشش بڑی کی کہ یہ ساسوں کی تفصیلات نکلیں. چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, تو اس وقت بھی نا صرف اور صرف بیوروکریٹ کے ساتھ سے آئے تھے, یہ نہیں تھی انہوں نے ساری ڈیٹیلیں, اور یہ ڈیٹیلیں مانگتے رہے, کوشش کرتے رہے, بڑے خط لکھے یار اس بارے میں. اور جس دن وہ ویلیویشن کوئی اللہ رکھا محمد بوٹا چنن دین وہ ویلیویشنیں کرتا رہا, کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے. آج بھی مجھے کئی دوستوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم 4 گنا تک قیمت دینے کے لیے تیار ہیں, جو چیزیں لی نا ان سب نے, ہم ان سے لینے کے لیے تیار. 4 گنا قیمت کس کو, آپ کو دیں گے؟ حکومت پاکستان کو. تو آپ کو کیا دے رہے ہیں, آپ کو بھی کوئی آفر وغیرہ کی تو ہوگی کچھ. دانش وجہ یہ ہے, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے, ان اللہ یبسط الرزق لمن, رزق دینے والا وہ ذات ہے, وہ رب پاک ہے, رزق اس نے دینا ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے. اور 80% کام میں مفت کرتا ہوں, میرے رب نے مجھے بھوکا نہیں مارا, بہت سو سے بہتر ہوں, شکر الحمدللہ. 100% تو میں بھی پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں, میں کہوں جی میں بہت بڑا نیک پاک باز ہوں, نہیں, میں بالکل یہ کلیم نہیں کرتا, میں بتا دوں آپ کو. پر 2 چیزوں پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا, ایک ملک پہ اور ایک دین پہ. یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے, ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے. اب دیکھیں نا کیا سوال ہے, ایل این جی کے ٹھیکے لیے ہیں قطر سے, ٹھیک ہے نا, تو قطر نے کو کک بیک دینا ہے, اس تناظر میں بڑا آسان کام ہے نا یار, بڑی گاڑی دے دی, بڑی وہ دے دی ہے, کک بیک کی شکل ہے نا یہ, ایک اور کیا شکل ہے, یا تو ہو جائیں گے آف شور کمپنیوں میں یا اس طرح کہیں گے, تو اس لیے سورس میں نے مانگا ہے. لیکن کیا اس کا بھی کوئی پیرامیٹر ہے کہ یہ توشہ خانہ میں جو تحفے آئے ہیں یا کسی کو تحفہ ملا ہے, کس زمرے میں ملا ہے, اس کو کس طرح سے ہم کلیئر کریں؟ یہی تو جسٹیفائی کر, یہ سب چھپا لیا, تبھی تو کہہ رہا ہوں سب چھپا لیا. سورس کیا ہے, کیوں دیا گیا, کیا ہوا تھا ایسا, کس کے بدلے میں دیا گیا؟ دیکھ رہے یہ بڑا اہم سوال ہے, بہت اہم. ایک سوال آیا کہ آپ امریکہ کے صدر کو دیتے وہاں پین تحفہ دیں گے آپ, وہ تو اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے, اس کو آپ کو دینی چاہیے, بہت بڑی چیز دینی چاہیے تھی, اور یہاں پاکستانی کو مل رہا ہے, کیا خاص بات ہے. کچھ سونے کا کیا وہ اپنا کوہ کاف سے آیا ہے کوئی, یہ جتنے ہمارے وزیر مشیر ہیں, بڑا مشکل ہے ان کا بچنا, میں بتاؤں آپ کو. اب ایک اور بتاؤں آپ کو بات, دانش, عمران خان کا تو پھنسانے جا رہے تھے نا, اور اس میں بھائی بڑے نے شور ڈالا کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیں گے ہم ان کے, انہیں نااہل بھی کر دیا, استغاثہ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کیسے بچیں گے؟ کیا ان کی بھی نااہلی ہوگی؟ یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, ان کی مس ڈیکلریشن سامنے آ گئی, جو کہتا تھا نا کہ کاما میں نے نہیں دیا, ترخانی میں نے نہیں دی, میں نے دیکھا بھی, ان کو ڈکلیئر نہیں تھے گوشوارے میں, اور ان کی مس ڈکلیریشن, یہ فرق ہے. یہ دیکھیں نا, عمران نے ڈکلیئر کیے, بالکل ڈکلیئر کیے, وہ قیمتوں کے چکر میں پڑے رہے.
وہ یہاں تو آپ کے نامینیشن پیپر میں ڈکلیئر نہیں ہے. یہ تو 62(1)(f تو نہیں لگے گی؟ او یار ویسے تو وکیل بن گیا یار. دانش کیا بات ہے یار, تو بالکل ہے یعنی تو نے ایسا مدعا نکالا 62(1)(f) لگے گا ان پہ. یہ مس ڈیکلیریشن کے کیسز ہیں, اور 62(1)(f) بڑا خطرناک ہے. پھر وہ نائلی بھی تو پتا آپ کو پتہ تعمر ہونی ہے. ابھی یہ بیٹھے میری اطلاع کے مطابق توشہ خانہ میں وہ چیزیں آگے پیچھے کرنے کے چکر میں پڑ رہے ہیں. اب چونکہ وہ کافی تو لیک ہو گیا ہوا ہے, وہ پوری فائل آ گئی ہوئی ہے, عدالت کے اندر بھی جمع ہونی ہے اور عدالتی ریکارڈ کا بھی حصہ ہوگا, تو مشکل ہو جائے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ٹائم بم, ایٹم بم, ٹائم بم یا ایٹم بم. یہ ٹائم بم یا ایٹم بم جو ہے آپ نے پلانٹ کیا ہے. چلیں میرے پہ ڈال دو یار, ساڑھے تے چھوڑ دیو یار تسی. یہ جنہوں نے میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا نا, یہ ان کے لیے ہے کہ خدا را اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, ایڈ کریں. یعنی یہ چیزیں آئی تھی نا یار, اس کا میوزیم بناتے ایک, یا فرض کریں آپ بیچنا چاہتے ہیں نا تو نیلامی میں دیتے. آپ کو پتہ ہے مثال کے طور پر پچھلے دنوں مولا جٹ گیا, ابرار گیا, تو مولا جٹ کی جو کلاڑی ہے نا وہ 50,000 کوئی اپنا پاؤنڈ کی ڈالر کی بکی ہے. تو یہ جب تحفے جب آپ نیلامی میں دیں گے نا تو یہ اوریجنل قیمت سے بھی کوئی 1000 گنا زیادہ بکیں گے. وہ تو پھر کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی گھڑی نیلامی کے لیے پیش کرنی چاہیے. دیکھیے وجہ کیا ہے, عمران خان اکیلے تو نہیں نیلامی کے لیے دینی تھی نا, یہاں سب دیں, ہے نا, ایک ایسا SOP بن جائے. لیکن عمران نے کم از کم یہ روایت نہیں ڈالی ویلیویشن کروا کے. یہ ویلیویشن نہیں ہے. عمران ان سے اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ اس نے 20% پہ بھی, 40 یا 50% پہ بھی, اور ہر چیز ڈسکلوز کی ہے. اس نے چھپایا نہیں. ون اینڈ شرٹ تھی ساری. یس, یہی تو شفافیت ہے نا. اور میں بتاؤں کسی وقت یہی میں کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان اصولوں کی جنگ لڑنا چاہتا ہے. اس ظالم معاشرے میں ظالم سیاستدان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور عمران نے پورا اچھا ایک اور ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل گئی ان کو بہت زیادہ. لیول پہ بھی مانگ رہے تھے نا, توشہ خانہ پہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو اور کیا مل گئی. کوئی سیٹلمنٹ ہوگی کہ اگر 4 گنا زیادہ قیمت یہ دے دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, ریاست کو, تو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اور یہ انہوں نے کسی نے نہیں بھاگ جائیں گے, ہم نے بیچ دیا, ہم نے ضائع کر دیا, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, بات نہیں بنے. یہ رونا دھونا لگا رہے گا. لیکن ہم کوشش اپنی جگہ کرتے رہیں گے یار. آگے مقدروں کی باتیں ہیں, رب بہتر جانتا ہے, لیکن امانت میں خیانت ہے. یہ امانت ہے نا, قوم کی, ریاست کی امانت, ریاست کی امانت, اور ریاست کی امانت کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے, مریم اورنگزیب پتہ نہیں کیا دعوے کیا کرتے تھے, کئی اینکر بڑے دعوے کیا کرتے, وہ گھڑی سارا دن گھڑی لگا رہتے تھے. یہ گھڑی کب ختم ہوئی؟ یہ خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, توشہ خانہ میں بھی ہوئے ہیں, ویسے تو جج دھمکی کیس میں بھی ہوئے, لیکن چونکہ ہم توشہ خانہ کی بات کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ اچھا یہ بڑا زبردست. دیکھیں عمران خان کے ساتھ ظلم کیا کیا ہے. ایک تو انہیں الیکشن کمیشن جو کورٹ نہیں ہے, ٹرائبونل نہیں, انہوں نے نااہل کر دیا. الیکشن کمیشن نے کوئی اختیار نااہلی کا, اختیار بھی نہیں آتا. ابھی لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج جسٹس شاہد کریم نے ایک فیصلہ دیا ہے. کیا جیوریڈکشن بھی چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ وہ میں نے کہا تھا یہ, اور لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے کہہ دیا کہ آپ نااہل نہیں کر سکتے, الیکشن کا اختیار نہیں ہے. اچھا وہ زیادہ مس ڈیکلیریشن بھی بڑا زبردست ہے. سیکشن 137 کہتا ہے آپ نے گوشوارے, آپ جو کہ ٹیکس کو سمجھتے ہو, 2018 جون تک کے گوشوارے دسمبر تک دینے, اور دسمبر کے اگلے 120 دن 4 مہینے میں اپریل 2019 تک آپ نے وہ کھول سکتے تھے. وہ تو نہیں کیا. 2019 کے اپریل 2020 تک نہیں کیا. 2020 کے اپریل 2021 تک کرنا تھا, نہیں کیا. تو یہ تو ویسے بھی ٹائم بارڈ ہے, ٹائم بارڈ تھا. اور اگر ڈسپیرٹی سمجھتے بھی تھے تو یہ اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا, ٹیکس کا مسئلہ تھا, یہ مس ڈیکلیریشن میں پھر بھی نہیں آتا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ ہے کرپٹ پریکٹسز, اور کرپٹ پریکٹسز کے لیے استغاثہ دائر ہوتا ہے. استغاثہ میں ابھی تو خارج ہو جائے گا استغاثہ, میں بتا دوں, اور یہ استغاثہ چلنے والا نہیں ہے. چلیں صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آگے کیا کرنے والے ہیں. توشہ خانہ کی تفصیلات تو ساری سامنے آ گئی ہیں عدالتی حکم پر, آگے کیا نیا سرپرائز ملنے والا ہے؟ ایٹم بم کے بعد کیا چیز آنے والی ہے؟ میں ڈرتا ہوں اس بات سے, اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ رب بڑے بول سے بچائے اس بات کو. موقع آج بھی ہے ان کے پاس, موقع آج بھی ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ تالے لگا دیے, اور جو راندہ درگاہ ہو جائے
जिन्हें रब जो है ना, रब जब दिलों पे ताले लगा दे, जब रब गुमराह कर दे, जो गुमराह हो जाए, रब उसे हदायत ना देना चाहे तो उसे हदायत नहीं मिलती है। मौका है इनके पास, कौम से माफ़ी मांगे। इन्होंने जो कौम के साथ खिलवाड़ किया है, किसी वक्त तो हिसाब होना है और होके रहेगा। बारकैफ आपने तोशा खाना के दरवाजे बंद कर दिए। अब मेरे ख्याल से अगली जो भी हुकूमत आएगी वो 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगी कोई भी तोहफा वसूल करने से बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल 100% है, 1000 बार सोचेगी और तौबा भी करेगी। तौबा 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 तौबा। तौबा तौबा, ये बड़ी अच्छी तौबा अजहर साहब ने की है और यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बड़ी चीज़ें सामने आएंगी और जिस तरह से शफाफियत जारी है और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर होगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।